فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب اقوال اسلام کے پارٹ نمبر 2 کا آغاز صفحہ نمبر 17 سے کر رہے ہیں۔ فصل دوم ہیڈنگ ہے تفکر۔ فرزند ہمیشہ غور و فکر سے کام لو کہ یہ نفس کی بیداری اور قلب کی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے کدورتیں دور ہوتی ہیں، خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں اور انسان دنیا سے دوری اختیار کر کے آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تفکر راس و رئیس عبادات ہے، یہ روح و جان بندگی ہے۔ بہترین عبادات اللہ اور اس کی قدرت کے بارے میں غور و فکر ہے۔ اصول کافی۔ علماء نے اس حدیث کی توجیہ یہ کی کہ عبادت انسان کو ثواب تک پہنچاتی ہے اور فکر خود خدا تک پہنچاتی ہے، اور ظاہر خدا کا مرتبہ ثواب سے بالاتر ہے۔ اس کے علاوہ عبادت اعضاء کا عمل ہے اور فکر دل کا عمل ہے، اور دل کا مرتبہ اعضاء و جوارح سے بالاتر ہے۔ اس لیے ایک ساتھ کی فکر کو ایک سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں 60-70 سال کی عبادت سے بہتر بھی وارد ہوا ہے۔ مستدرک الوسائل۔ فکر انسان کو جہنم سے بھی بچاتی ہے، جس طرح حضرت طور بن یزید رہائی نے ایک ساتھ فکر کی اور نجات کا انتظام کر لیا، ورنہ زندگی بھر عبادت کرتے رہتے تو کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ایسی ایک ساتھ کی فکر سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اور ایسی فکر کے بارے میں کہا گیا کہ عبادت نماز روزے کا نام نہیں، عبادت اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے کا نام ہے۔ فرزند کبھی گزشتگان کے بارے میں فکر کرو کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے، کیا لے گئے اور کیا چھوڑ گئے، کیا کرتے رہے اور کس طرح سارا کاروبار چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ جو لوگ زمین پر قدم نہیں رکھتے تھے، مخمل کے فرش پر آرام کرتے تھے، زمین پر اکڑ کر چلتے تھے، اور اب اپنی دولت سے الگ، عیال و اطفال سے دور، قصر و محلات، حشم و قدم سے جدا، کفن پہنے خاک پر پڑے ہوئے، نرم و نازک رخسار مٹی میں، اور کیڑے سانپ بچھو ان کے گرد ہیں، قبر کا کوئی کونا ہے اور تنہائی ہے۔ نہج البلاغہ۔ اور کبھی موت کے بارے میں سوچو کہ یہ اچانک آ جاتی ہے اور 1 منٹ کی مہلت نہیں دیتی۔ ہر آن اس سے ہوشیار رہو اور ہر وقت اپنے آپ کو آمادہ رکھو۔ توبہ و عمل میں تساہل سے کام نہ لو اور کسی وقت بھی غافل نہ رہو۔ کتنے انسان ہیں جو اچانک چلے گئے اور انہیں توبہ استغفار کی مہلت بھی نہ ملی۔ خبردار تمہارا شمار ایسے حسرت و ندامت والے افراد میں نہیں ہو، اور تمہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ پروردگار ایک مرتبہ اور واپس کر دے۔ سورہ مومنون۔ کبھی اس بات پر غور کرنا کہ دنیا صرف محض تعب اور رنج و مشقت و محنت ہے، اس کی صفائی میں گندگی ملی ہوئی ہے اور اس کی راحت میں بھی رنج کی آمیزش ہے۔ یہاں ایک خالص آرام پیدا ہی نہیں ہوا، جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے دنیا میں راحت طلب کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے یہاں راحت پیدا ہی نہیں کی، اور جہاں پیدا کی ہے وہاں تلاش نہیں کرتے۔ فرزند ان مسائل پر غور کرو گے تو دنیا کی تکلیفیں آسان ہو جائیں گی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ دنیا کی زحمتوں کو آخرت کے لیے اختیار کرنا بہترین اور آسان ترین عمل ہے۔ کبھی عالم مستقبل کے بارے میں فکر کرو کہ تمہارے سامنے قبر، برزخ، حشر، نشر، نامہ اعمال، حساب و کتاب، صراط و میزان، جنت و جہنم کا مرحلہ ہے۔ کبھی اس بات پر غور کرو کہ مرنے کے بعد وہی مال کام آئے گا جو راہ خدا میں دے دیا۔ ساتھ جانے والا صرف کفن ہے، اولاد و اطفال و احباب و عزت صرف خاک میں لٹانا جانتے ہیں اور پھر اعمال کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کام آنے والے یہی اعمال ہیں جو تمہارے ساتھ رہیں گے اور تم سے جدا نہ ہوں گے۔ ان مسائل پر غور کرو تو نیک اعمال کرو گے،
نیت میں خلوص پیدا ہوگا اور وقت گزرنے سے پہلے آنے والے کل کی فکر کرو گے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ دنیا میں بہترین زہد یاد موت ہے اور بہترین عبادت ذکر موت ہے، بہترین فکر بھی فکر موت ہے۔ کتاب کا حوالہ مستدرک الوسائل۔ ذکر موت سے غفلت برتنے والا بے معنی اعمال میں عمر ضائع کرتا ہے اور موت کو یاد رکھنے والا بہترین اعمال میں وقت صرف کرتا ہے۔ موت بہترین واعظ اور بہترین ناصح ہے۔ ذکر موت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تنگی حالات کو آسان بنا دیتی ہے، مالدار کو سخاوت پر آمادہ کرتی ہے، انسان کو بے فائدہ کاموں سے روک دیتی ہے اور بقول بعض مصیبتوں کو آسان بنانے والی، قیامت کے فائدے کی طرف رغبت دلانے والی، توبہ پر آمادہ کرنے والی، تلافی پر تیار کرنے والی، امیدوں کو قطع کرنے والی اور لیت و لیل سے دل بہلانے کو روکنے والی موت ہی ہے۔ ہیڈنگ ہے صبر۔ فرزند 3 باتوں کا خیال رکھنا، مصیبت پر صبر، نعمت پر شکر، قضاء الہی پر رضا۔ یہ تینوں باتیں کشائش احوال کا بہترین سبب ہیں اور اہل ایمان نے انہی کے ذریعے دنیا و آخرت کے بلند ترین درجات حاصل کیے ہیں۔ فرزند اپنے نفس کو مصائب پر اس طرح خوش رکھنا جیسے نعمتوں پر خوش رہتا ہے۔ اللہ صحت، مرض، عافیت، بلا، شباب، ضعیفی، قوت، ضعف، غنا، فقر، سب جس حال میں رکھے اس کو پسند کرنا، اس لیے کہ اس حالت کو اس نے انتخاب کیا ہے۔ جو تمہارے انجام سے باخبر اور تم سے زیادہ تمہاری ذات سے محبت کرنے والا ہے، وہ تمہیں تمہارے ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور تم سے زیادہ تمہارے حال پر مہربان ہے۔ فرزند مصیبت کے موقع پر جز و فض، شکوہ و فریاد نہ کرنا، خدائے حکیم کی مرضی پر راضی رہنا، مصیبتوں کا اعلان کر کے اس کی شکایت نہ کرنا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بلاؤں میں شریفوں کی طرح صبر کرو اور مخلوقات سے خدا کی شکایت نہ کرو کہ یہ رحمان اور رحیم کی شکایت بے رحموں سے ہے۔ فرزند تکلیف میں راحت کی طرح، فاقے میں مالداری کی طرح، بلاؤں میں عافیت کی طرح خوش رہنا معصومین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ بلا و مصیبت میں صبر سے بہتر اطاعت خدا پر صبر ہے اور اس سے زیادہ افضل محرمات سے پرہیز کی منزل میں صبر ہے۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90۔ مرسل اعظم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے بھی مصیبت پر باقاعدہ صبر کر لیا، اللہ اس کو 300 درجات عطا فرمائے گا کہ ہر درجے کی بلندی زمین و آسمان کے فاصلے سے زیادہ ہوگی، اور جس نے اطاعت پر صبر کر لیا اسے 600 درجات عنایت کرے گا، جن میں سے ہر ایک کی بلندی تحت الثری سے عرش اعظم کے برابر ہوگی، اور جس نے معصیت کے مقابلے میں صبر کر لیا اسے 900 درجات عطا کرے گا، جن میں سے ہر ایک کی بلندی آخر زمین سے آخر عرش تک ہوگی۔ علماء اخلاق نے صبر کے چند مراتب قرار دیے ہیں۔ نمبر 1، خواہش کے مطابق صحت، سلامتی، مال، جاہ، کثرت عشرہ، اسباب زندگی اور لذات دنیا کی طرف میلان سے صبر کہ یہ انتہائی ضروری کام ہے اور اس میں غرق ہو جانا ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اطاعت خدا پر صبر کہ یہ ایک سخت مرحلہ ہے۔ نفس ذاتی طور پر بندگی سے آزاد اور مالکیت کا طلبگار ہے، جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ہر نفس میں فرعونیت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ فرعون کو سہارا مل گیا تو فرعونیت سامنے آ گئی، ورنہ اندر ہر شخص اپنے نوکر، اولاد اور خدام کے ساتھ فرعون ہی جیسا برتاؤ کرتا ہے، اور ذرا سی تقصیر ہو جائے تو بے حد غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتا ہے، جو تکبر کی بہت بڑی نشانی ہے۔ فرزند اطاعت کے معاملے میں عمل سے پہلے، عمل کے ساتھ اور عمل کے بعد ہر مرحلے پر صبر لازم ہے۔ عمل سے پہلے صبر کرے تاکہ نیت صحیح ہو، عمل کے ساتھ صبر کرے تاکہ یاد خدا سے غافل نہ ہو اور ریاکاری کا جذبہ قریب نہ آنے پائے۔ عمل کے بعد صبر کرے کہ خود پسندی نہ پیدا ہو، ورنہ عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ نمبر 3، گناہوں کا ارتکاب کرنے سے صبر۔ انسان اپنے خیال میں ہر وقت گناہوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلخوری، بہتان اس کی عادت ہے اور عادت فطرت کا درجہ پیدا کر لیتی ہے۔ اس کے ساتھ جب خواہش کا اضافہ ہو جاتا ہے تو شیطان کے 2 لشکر بیک وقت حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور گناہوں میں لذت پیدا ہو جائے تو اور بھی قیامت ہے۔
نمبر 4، اس موقع پر صبر جو اپنے اختیار میں نہ ہو، جیسے کوئی شخص ستائے اور انسان اس کا بدلہ نہ لے، اس موقع پر صبر بہت ضروری ہے اور انسان کو چاہیے کہ اپنے معاملے کو خدا کے حوالے کر دے، چاہے انتقام اس کے اختیار میں ہو۔ اس لیے اس طرح روایات و تجربات دونوں کا اتفاق ہے کہ پروردگار بہترین انتقام لینے والا ہے اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے۔ نمبر 5، اس کام پر صبر جو ابتدا و انتہا کسی وقت بھی اختیار میں نہ ہو، جیسے اعزا و احباب کے فقدان پر صبر، یا اموال کی بربادی پر، صحت کی خرابی، اعضاء کے فساد، آنکھوں کی بینائی کی زوال، فقر و فاقہ وغیرہ پر صبر، کہ ان معاملات میں صبر ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا اجر بہت عظیم ہے، جیسا کہ پروردگار نے صابرین کے واسطے صلوات و رحمت اور ہدایت کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 156۔ فرزند خدا تمہیں ہر طرح کا صبر عنایت کرے۔ یاد رکھو کہ صبر کی قوت چند باتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان صابرین کے اجر و ثواب پر نگاہ رکھے کہ روایات میں صابرین کے واسطے جنت میں جانے کا ذکر ہے۔ وسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 451۔ الف، صبر کرنے والے کے لیے ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور تمام زندگی نماز قائم کرنے والے کا ثواب ہے۔ صابر کو پیغمبر اسلام کے ساتھ جہاد میں شہید ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ کتاب کا حوالہ وسائل۔ بے فاقے پر صبر جہاد کا رتبہ رکھتا ہے اور یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جیم، جو مومن کسی بلا پر صبر کرے اسے 1000 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ اصول کافی۔ نمبر 2، ان مراتب پر نگاہ رکھے جو تجربے کی بنیاد پر صابرین کے لیے مشاہدے میں آئے ہیں۔ نمبر 3، یہ خیال کرے کہ مصیبت چند لمحوں کے بعد ختم ہو جائے گی اور زندگی بہرحال فانی ہے، جو ساتھ گزر جاتی ہے اس کی راحت و تکلیف دونوں ختم ہو جاتی ہیں، آنے والی ساتھ کا حال یوں بھی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ نمبر 4، اس بات پر غور کرے کہ اس آہ و فریاد کا کوئی اثر بھی نہیں ہے، مقدر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا، صرف نالہ و فریاد سے اجر و ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، ورنہ قضاء و قدر کو کون بدل سکتا ہے؟ بندہ ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ نمبر 5، ان افراد کو یاد کرے جنہوں نے اس سے بڑے بڑے امتحانات دیے ہیں اور بہترین اجر حاصل کیا ہے۔ نمبر 6، یہ ملاحظہ کرے کہ امتحان ایک سعادت اور بلا اہل ولاہی کے لیے ہے، بلکہ شدت بلا مومنین کے لیے قرب الہی کی علامت ہے۔ نمبر 7، یہ یاد کرے کہ یہ مصیبت خدا حکیم کی طرف سے اور وہ اپنے بندوں کے لیے خیری چاہے گا، وہ بے نیاز ہے، غرض مند نہیں ہے کہ فائدہ اٹھائے۔ نمبر 8، یہ یاد کرے کہ یہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 9، یہ غور کرے کہ نالہ و فریاد سے دوست رنجیدہ ہوتے ہیں اور دشمن خوش ہوتا ہے۔ نمبر 10، یہ دیکھے کہ صبر کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تو خدا نے کتنی بڑی عزت عنایت کی کہ اللہ نے انہیں حاکم بنا دیا اور حاکم کو غلام بنا دیا اور ان کے بھائیوں کو ان کی رعایا میں شامل کر دیا، زلیخا کو سر راہ لا کر بیٹھا دیا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح حضرت ایوب کو دوبارہ اموال ازواج و اولاد عطا کر دی، جبکہ راہ امتحان میں سب کچھ فنا ہو چکا تھا اور ان کے گھر میں سونے کی بارش کر دی۔ ایک اچھا طریقہ یہ کہ اہل بیت اطہار کے مصائب کو یاد کیا جائے، ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں پڑی ہیں جبکہ وہ سردار خلائق تھے اور انہی کے لیے دنیا پیدا ہوئی تھی۔ اور خبردار تمہارا صبر عوام جیسا نہ ہو، وہ صبر سے زیادہ اظہار صبر کرتے ہیں اور یہ ریاکاری ہے۔ صبر کا طریقہ متقین کا صبر ہے جس میں اجر آخرت کی توقع ہوتی ہے، یا عارفین کا صبر ہے جس میں مصیبت پر لطف آتا ہے کہ یہ محبوب کی عطا ہے اور وہ انجام سے زیادہ باخبر ہے۔ فرزند یہ بھی یاد رکھنا کہ صبر منافی گریہ نہیں ہے۔ کیا تم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ابراہیم کے انتقال پر گریہ کیا، اور جب کسی نے ٹوکا کہ ہم سے صبر کے لیے کہتے ہیں اور خود گریہ فرماتے تو آپ نے ڈانٹ کر فرمایا، خبردار، دل میں تپش ضرور پیدا ہوگی، آنکھوں سے آنسو بہرحال گریں گے، یہ ہمارا صبر ہے کہ ہم رضائے خدا کے خلاف کچھ نہیں کہتے۔ فرزند مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرو کہ اس سے صلوات و رحمت کا استحقاق پیدا ہوتا ہے اور انسان ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ فرزند امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب صبر تمام ہوتا ہے تو فرحت نصیب ہوتی ہے
اور تجربہ بھی اس کا گواہ ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ ایک وسعت ہے۔ فرزند یہ بھی یاد رکھو کہ صبر بہتر اوصاف و اخلاق کا مرجع و مصدر ہے۔ حالات کے اعتبار سے اس کے نام الگ الگ ہیں، ورنہ سب صبر کی شاخیں ہیں۔ شکم و شرمگاہ کے بارے میں صبر ہو تو اس کا نام عفت ہے، مصیبت پر صبر ہو تو اس کا نام صبر ہے، جس کے مقابلے میں جز و فریاد ہے۔ ترک معصیت پر صبر ہو تو اس کا نام تقوی ہے۔ دولت کی برداشت پر ہو تو ضبط نفس ہے، جس کی ضد اکڑ ہے۔ مصائب و حوادث دنیا پر ہو تو اس کا نام وسعت صدر ہے، جس کی ضد تنگ دلی ہے۔ جنگ میں ہو تو اس کا نام شجاعت ہے، جس کی ضد بزدلی ہے۔ ضبط غیظ میں ہو تو اس کا نام حلم ہے، جس کی ضد سفاہت ہے۔ کلام کی اخفاء میں ہو تو اس کا نام رازداری ہے، جس کی ضد افشائے راز ہے۔ فضول عیش کے مقابلے میں ہو تو اس کا نام زہد ہے، جس کی ضد حرص ہے۔ مختصر حصے پر ہو تو اس کا نام کائنات ہے، جس کی ضد لالچ اور ہوس ہے، وغیرہ۔ ہیڈنگ ہے توکل۔ فرزند خدا تمہیں دنیا و آخرت کی نیکی عطا کرے، اپنے تمام امور میں خدا پر اعتماد کرو۔ تمام امور کی رفتار اسی کے ہاتھ میں اور سب کچھ اسی کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ توکل سے انسان رنج و غم سے نجات پا جاتا ہے اور بیجا کوشش نہیں کرتا۔ یاد رکھو کہ کوشش اور مقصد کبھی مل جاتے ہیں اور کبھی الگ ہو جاتے ہیں، تو اگر توکل نہ ہوگا تو جب بھی جدا ہو جائیں گے صدمہ ہوگا، ورنہ جب بھی حاصل ہو جائے گا خوشی ہوگی، اور نہ ملا تو سیئ رائگاں کا صدمہ نہ ہوگا۔ قرآن میں ہمیشہ اسباب پر نگاہ رکھنے کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کتاب کا حوالہ مجموع البیان۔ لہٰذا اپنے تمام معاملات میں خدائے لطیف و خبیر مالک قضاء و قدر پر بھروسہ کرو اور اسباب ظاہری پر اعتماد کرنا چھوڑ دو۔ اسباب کی اہمیت ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ خبردار، عالم اسباب کے نام پر یہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ انسان کی نگاہ اسباب پر ہونی چاہیے، یہ وسوسہ شیطانی ہے۔ عالم اسباب کے معنی فقط یہ ہے کہ اشیاء کا وجود اسباب سے ہوگا، نہ کہ بندے کا اعتماد اسباب پر ہونا چاہیے۔ بندے کا اعتماد تو خدا ہی پر ہونا چاہیے، وہ جب چاہے گا تو اسباب بھی پیدا کر دے گا۔ فرزند تمہیں طلب رزق کے عوامر سے بھی دھوکہ نہ ہو جائے کہ انسان کو ہر وقت روزی کے لیے رواں دواں رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عوامر فقط تنظیم عالم کے لیے، ورنہ عطائے خداوندی تمہاری طلب کی پابند نہیں ہے۔ اللہ پر اعتماد کرو، اسباب کا کام مسبب الاسباب کے حوالے کر دو، وہ خود اسباب پیدا کر کے روزی فراہم کر دے گا۔ ہر شخص کو بقدر ضرورت محنت کرنی چاہیے کہ تجربہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے اسباب کا کام بھی خدا کے حوالے کر دیا اور صرف اپنے فرائض پر عمل کرتے رہے، وہ زیادہ بہتر حالت میں رہے، اور جنہوں نے معرفت کے باوجود اسباب پر اعتماد کیا ہے انہیں نقصان ہوا ہے۔ جس طرح کہ جناب یوسف نے حاکم مصر سے کہا کہ مجھے خزانوں کا امین بنا دے، تو خدا نے مدت امتحان 1 سال بڑھا دی، ورنہ بندے کے بجائے خدا سے کہا ہوتا تو فوراً نجات مل جاتی۔ یا جب قید خانے کے ساتھی سے کہا کہ اپنے مالک سے میری بھی سفارش کر دینا، تو اللہ تعالیٰ نے قید کی مدت میں 7 سال کا اضافہ کر دیا کہ میرے غیر سے کیوں کہا، ورنہ براہ راست پروردگار سے کہا ہوتا تو فوراً نجات مل جاتی۔ پروردگار نے اس ترک اولیٰ پر تنبیہ کی، تم نے بندے کے ذریعے بندے سے کہلوایا جبکہ دونوں میرے قبضے میں ہیں، مجھ سے کیوں نہیں کہا جبکہ میں مالک الملوک ہوں۔ اس کے بعد جبریل امین کو بھیجا گیا اور انہوں نے پوچھا کہ کب تک قید میں رہنے کا ارادہ ہے، تو کہا جب تک خدا چاہے۔ تو جب انہوں نے ہمارا حوالہ دیا تو ہم نے دعائے توسل کے ذریعے انہیں نجات دلوا دی۔ کتاب کا حوالہ مجموع البیان۔ یہی حال جناب یعقوب کا ہوا کہ انہوں نے عزیز مصر سے شکایت کی تو پروردگار نے اس وقت تک نجات نہیں دلائی جب تک اس سے رجوع نہ کی کہ اولیاء کے لیے باتیں ترک اولیٰ کا مرتبہ رکھتی ہیں۔ میرے فرزند، خبردار، اپنی حاجت کو غیر خدا سے بیان نہ کرنا، جو کہنا ہے خدا سے کہنا، وہی مالک و مہربان ہے۔ اسی نے ابراہیم کو صرف اس بات پر خلیل بنا دی کہ انہوں نے اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا۔ تفسیر صافی صفحہ نمبر 12۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام خیر کا مرکز و مصدر یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے امید منقطع کر کے خدا سے لو لگائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جائے، اسے چاہیے کہ بندوں سے امید قطع کر کے صرف خدا سے
امیدیں وابستہ کریں۔ جب خداوند عالم یہ کیفیت دیکھ لے گا تو فوراً مراد پوری کر دے گا۔ اس سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کی 13ویں دعا کا مطالعہ نہایت درجہ مناسب رہے گا، جس میں اسباب کی حقیقت کا اظہار کر کے خدا سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ ہیڈنگ ہے قناعت۔ فرزند قناعت اختیار کرو، اس میں عزت دنیا و آخرت ہے۔ قناعت کو ترک کرنے والا یا تو اہل دنیا کی نظر میں حقیر ہو جائے گا یا ایسے کام کرے گا جو اسے آخرت میں مبتلا عذاب کر دیں گے۔ قناعت کے معنی پیسہ ہوتے ہوئے تنگ حالی سے زندگی گزارنا نہیں ہے، یہ تو صحیح رزق کے خلاف ہے جس کی اہل و عیال کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ کام حقوق نفقہ میں کوتاہی کا مترادف ہو جائے گا۔ قناعت کے معنی ہر ممکن پر راضی رہنا اور آمدنی کے برابر خرچ کرنا ہے کہ اگر صاحب دولت ہے تو اہل و عیال کے لباس و غذا میں وسعت پیدا کرے اور اسراف نہ کرے، اور اگر غریب و نادار ہو تو مقدار ممکن پر قانع رہے اور مقدر پر راضی رہے، اپنا راز کسی سے بیان نہ کرے اور اپنے فقر کا اظہار نہ کرے کہ اس طرح لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے گا۔ لوگ بندگان دنیا ہیں، انہیں غربت کا حال معلوم ہو گیا تو کبھی عزت نہیں کریں گے۔ میرا تجربہ یہ کہ غربت کا اظہار غربت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے اور باعث ذلت و توہین ہو جاتا ہے، تو خبردار اپنے راز کو افشا نہ کرنا۔ رزق مقدر ہو چکا ہے، وہ بہرحال ملے گا، اسے خدائے حکیم نے اپنی حکمت و مصلحت سے تقسیم کیا ہے۔ نہ آبرو دینے سے اضافہ ہوگا، نہ عفت و قناعت سے کمی ہوگی، بلکہ کبھی اظہار غربت کا سلسلہ خالق کی شکایت سے مل جاتا ہے تو موجب غضب جبار بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں استحقاق عذاب بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کتاب کا حوالہ وسائل صفحہ نمبر 532۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، جو شخص میرے غیر سے لو لگائے گا اس کی امیدیں منقطع کر دوں گا اور اسے ذلت کا لباس پہنا دوں گا اور اپنے فضل و کرم سے دور رکھوں گا۔ وسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447۔ ہیڈنگ ہے حیا۔ فرزند حیا بہترین صفت اور محبوب ترین عادت ہے، اسے دنیا و آخرت دونوں میں ممدوح قرار دیا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ حیا جزء ایمان ہے۔ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ حیا جائے گی تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ جس میں 4 چیزیں پائی جائیں گی وہ سرتپا گناہ بھی ہوگا تو اسے بخش دیا جائے گا۔ صداقت، حیا، حسن اخلاق، شکر یا امانت۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10۔ صفحہ نمبر 29۔ ہیڈنگ ہے حسن اخلاق۔ فرزند بہترین اخلاق اختیار کرو کہ اس میں دنیا و آخرت دونوں کے فائدے ہیں۔ پروردگار نے حسن اخلاق کو اپنے حبیب کی صفت خاص قرار دیا۔ حسن اخلاق نصف دین ہے۔ کتاب کا حوالہ وسائل صفحہ نمبر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 331۔ حسن اخلاق بہترین عطائے پروردگار ہے۔ وسائل، روز قیامت انسان کی نیکی کے پلے میں حسن اخلاق سے بہتر کوئی شے نہ ہوگی۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99۔ صاحب حسن اخلاق مثل مستقل نمازی اور روزے دار کے، اس کے لیے مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101۔ حسن اخلاق گناہوں کو پگھلا کر رکھ دیتا ہے جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ جنت میں جانے والوں کی اکثریت متقین اور صاحبان حسن خلق کی ہوگی۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10۔ پروردگار کا ارشاد ہے کہ صاحب حسن اخلاق کے گوشت کو جہنم کے حوالے کرنے سے مجھے حیا آتی ہے۔ وسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221۔ حسن اخلاق سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حد یہ کہ یہودی کا ساتھ بھی ہو تو حسن اخلاق ضروری۔ مستدرک۔ فرزند میں نے حسن اخلاق کے بہترین آثار دیکھے اور امام صادق علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا کہ اگر لوگوں کے ساتھ مالی برتاؤ نہ کر سکو تو کم از کم حسن اخلاق کا مظاہرہ تو کرو۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103۔ امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو تاکہ چلے جاؤ تو محبت کرے اور مر جاؤ تو گریہ کرے اور انا للہ کہے، ایسا نہ ہو کہ الحمدللہ کہنا پڑے۔ وسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حسن اخلاق کی کیا حد ہے تو فرمایا کہ پہلو کو نرم رکھو، کلام کو پاکیزہ رکھو اور خوش خلقی سے
ملاقات کرو۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103۔ حضرتی کا ارشاد ہے کہ مومنین کے ساتھ خوش اخلاقی اور بشاشت کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیے اور مخالفین کے ساتھ حسن اخلاق اور مودت کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے تاکہ ایمان کی طرف کھنچ آئے، اور ایمان سے مایوس ہو تو کم سے کم مومنین اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ مستدرک وسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51۔ فرزند خبردار اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی کا برتاؤ نہ کرنا کہ بد خلقی موجب جہنم ہے۔ بد اخلاقی سے ایمان یوں ہی برباد ہو جاتا ہے جس طرح سرکہ سے شہد۔ سعد ابن معاذ کے مرنے پر 70,000 فرشتوں نے مشایت جنازہ کی ہے، مگر اس کے باوجود فشار قبر میں مبتلا ہوئے کہ اہل و عیال کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 334۔ ہیڈنگ ہے حلم و عفو۔ فرزند حلم و عفو سے کام لو کہ اہل حلم و عفو جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ ان صفات کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ پروردگار نے انہیں اپنے اوصاف میں شمار کیا ہے۔ حلم کے بارے میں انبیاء و اولیاء کے واقعات باکثرت پائے جاتے ہیں، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ انسان جب تک حلیم نہ ہو عبادت گزار نہیں ہو سکتا۔ کتاب کا حوالہ مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304۔ اللہ بندہ بردبار کو دوست رکھتا ہے، حلم صفات مومنین میں سے ہے۔ مشکوات الانوار صفحہ نمبر 195۔ جو شخص اقدام کی طاقت رکھتا اور حلم سے کام لے، پروردگار روز قیامت اس کے دل کو رضا و امن و ایمان سے بھر دے گا، اور قیامت کے بھرے مجمع میں اسے اختیار دے گا کہ جس حور العین کا چاہے انتخاب کر لے، اور اسے اجر شہید عطا فرمائے گا۔ مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88۔ نگاہ پروردگار میں بندہ مومن کا کوئی گھونٹ اس گھونٹ سے زیادہ عزیز نہیں ہے جو غصے کو پی جانے میں استعمال ہوتا ہے، چاہے صبر کے ذریعے ہو یا حلم کے ذریعے۔ انسان جس قدر بھی غصہ ضبط کرتا ہے، اور قیامت کے دن جب اولین و آخرین ایک زمین پر جمع ہوں گے تو ایک منادی آواز دے گا، صاحبان فضیلت کہاں ہیں؟ اس وقت ایک جماعت برآمد ہوگی اور ملائکہ سوال کریں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے ہم قطع تعلقات کرنے والوں سے صلہ رحم کرتے تھے، محروم کرنے والوں کو عطا کرتے تھے، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے تھے۔ آواز آئے گی سچ کہا تم نے، جاؤ جنت میں بلا حساب داخل ہو جاؤ۔ مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87۔ معافی کامیابی کی زکوٰۃ ہے۔ نہج البلاغہ۔ سب سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار وہی جو سزا دینے پر سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہو۔ وسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223۔ فرزند جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو تاکہ جس پروردگار کی نافرمانی کر کے تم نے ظلم کیا ہے وہ تمہیں معاف کر دے اور تمہیں بلند ترین درجات حاصل ہوں۔ خبردار غیظ و غضب سے کام نہ لینا کہ یہ ضعف عقیدے کی علامت روایات میں کہ غضب سے ایمان یوں ہی برباد ہو جاتا ہے جیسے سرکے سے شہد۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302۔ کفر کے 4 ارکان رغبت، خوف، غصہ، غضب، اور غضب ہر برائی کی کنجی ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303۔ غضب سے صاحبان حکمت کا دل بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305۔ جو اپنے غضب پر قابو نہ رکھ سکے وہ اپنی عقل پر بھی قابو نہیں رکھے گا۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305۔ ابلیس کا قول ہے کہ غضب میرا جال اور میرا پھندا ہے، میں اس کے ذریعے بہترین افراد کو جنت کی راہ سے شکار کرتا ہوں۔ مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326۔ علماء نے غضب پر قابو پانے کے لیے چند نسخے تجویز کیے ہیں۔ نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، مجموع بیان۔ نمبر 2 خدا کو یاد کرنا کہ توریت میں ارشاد اہدیت ہے، فرزند آدم جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کرنا تاکہ میں اپنے غضب میں تجھے یاد رکھوں اور تجھے تباہ نہ کروں، اور جب تجھ پر کوئی زیادتی ہو تو میرا انتقام کا انتظار کرنا کہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہرحال بہتر ہے۔ وسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 470۔ نمبر 3 اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ وسائل نمبر 4 جگہ بدل دے کہ شیطان نے جناب موسیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ نصیحت کی کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اپنی جگہ بدل دینا ورنہ مصیبت میں مبتلا کر دوں گا۔ نمبر 5 وضو کر لے اور ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھو ڈالے۔ جامع السعادات صفحہ نمبر 296۔
نمبر 6، اگر قرابت دار پر غصہ ہے تو اس کے جسم سے اپنے جسم کو مس کر دے کہ اس طرح غصہ فرو ہو جاتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302 معاف کیجیے گا۔ نمبر 7، پانی پی لے، محاسن برقی صفحہ نمبر 574۔ نمبر 8، کشمش کھا لے کہ اس سے غصہ دب جاتا ہے، مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 115۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو روک لے گا پروردگار روز قیامت اسے معاف کرے گا اور اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا اور اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 470۔ ہیڈنگ ہے انصاف و مروت۔ فرزند ان دونوں صفات کو اپنائے رکھنا اور کبھی ترک نہ کرنا یہ نجات دہندہ صفتیں ہیں اور ان کا ترک کر دینا باعث ہلاکت ہے۔ روایات میں ہے کہ جس کے پاس مروت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ سخت ترین فریضہ پروردگار اپنے نفس سے انصاف کرنا ہے۔ مستمسک جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 214، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ انصاف کے معنی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور دوسروں کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ ہیڈنگ ہے وفا و عہد۔ فرزند خدا تمہارے بارے میں عہد محبت کو پورا کرے۔ جب بھی کسی شے کا وعدہ کرو تو اسے وفا ضرور کرو۔ کتاب و سنت میں اس کی بے حد تاکید وارد ہوئی ہے۔ ارشاد عہدیت ہوتا ہے عہد کو پورا کرو، اس کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 3۔ مرسل اعظم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا بھی خدا اور آخرت پر ایمان ہے اس کا فرض ہے کہ وعدے کو وفا کرے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 364۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن سے وعدہ ایک ایسی نظر ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں، بلکہ جو شخص بھی وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا وہ حکم خدا کی مخالفت کرے گا اور اس کی ناراضگی کا حقدار ہوگا۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 363۔ وفائے عہد کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ پروردگار عالم نے اسے جناب اسماعیل کے اوصاف و کمالات میں شامل کیا اور مومنوں کو وعدے کی خلاف ورزی پر سخت تنبیہ کی ہے کہ خبردار جو کرنا نہ ہو اسے کہنا بھی نہیں۔ پروردگار کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ جناب اسماعیل کے بارے میں روایت میں ہے کہ ایک شخص سے انتظار کرنے کا وعدہ کر لیا تھا اور وہ جا کر بھول گیا تو آپ 1 سال تک اسی مقام پر کھڑے رہے، یہاں تک کہ شدت تمازت دھوپ میں بھی جگہ نہ چھوڑی کہ کہیں وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ درختوں کے پتے چباتے رہے لیکن وعدے پر قائم رہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105۔ فرزند ایفائے عہد میں حضرت اسماعیل کا طریقہ اختیار کرو اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس سے قریب تر رہنے کی کوشش کرو۔ خبردار جس وعدے کو وفا کرنے کی طاقت نہ ہو اس کا وعدہ نہ کرنا۔ خلف وعدہ سے انسان بدنام ہو جاتا ہے۔ ہیڈنگ ہے سخاوت۔ فرزند سخاوت اختیار کرو کہ اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہے۔ سخی ہر مقام پر باعزت ہوتا ہے، بخیل دنیا و آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ سخاوت کی فضیلت کے لیے یہی کافی کہ حاتم طائی جہنم میں رہ کر بھی آگ کی شدت سے محفوظ ہے، جیسے کہ مرسل اعظم نے حاتم کے فرزند عدی سے فرمایا تھا۔ فرزند بخل دنیا و آخرت کی روسیاہی ہے، لیکن خبردار اتنی سخاوت کا مشاق نہ کرنا کہ خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ سورہ اسراء آیت نمبر 29۔ میانہ روی سے کام لو اور بخل و اسراف کے درمیان سے زندگی کا راستہ نکالو۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا آغاز فصل سوئم سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی دیگر مختلف وصیتیں۔